ذرا میرے عزیزوں سوچا کرو، ذرا غور کیا کرو، اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا، پھر بھیجنے کے بعد اللہ نے کتنا شانوں والا نبی ہمیں عطا فرمایا۔ تجھے کیا پتا خلافت صدیق کی بات ہو رہی تھی اور میں بھی نبی کے آخری وقت کی بات کرتا ہوں۔ جتنے سارے ساتھی بیٹھے ہو میرے اس جملے پہ جا کے ذرا گھر بیٹھ کے سوچنے لگ جانا۔ میرے نبی کو جب طبیعت میں بہتری آئی، دو صحابہ کا سہارا لے کر مسجد نبوی میں آئے۔ حضرت عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ رکھا ہے اور دوسرا ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر رکھ رکھا ہے۔ مسجد کی اہمیت بتائی، پڑوسیوں کو مسجد کی اہمیت بتلائی، دکانداروں کو مسجد کی اہمیت بتلائی، کھیتی باڑی کرنے والوں کو مسجد کی اہمیت بتلائی اور زراعت کا کام کرنے والوں کو مسجد کی اہمیت بتلائی۔ کس انداز میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف سے باہر جاتے اپنے مصلی کی ذمہ داری دے کے جاتے، مقام امام بلکہ حضور علیہ السلام کی غیر موجودگی میں نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ کون ہے؟ عبداللہ بن ام مکتوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ کملی والے میرے پہ بڑھاپا آ گیا، ہڈیاں میری کمزور ہو گئی، آنکھیں تو پہلے جواب دے چکی تھی، اب کوئی سہارا دے کے مسجد میں لانے والا نہیں، ساری زندگی آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا لیکن اب میری ہمت جواب دے گئی۔ کملی والے آپ اجازت ہو تو گھر میں نماز پڑھ لیا کرو۔ رحمت والے نبی نے بوڑھے کے بڑھاپے کو دیکھ کر، آپ کی کمزوری کو، بینائی کو دیکھ کر، معذوری کو دیکھ کر رحمت والے نبی نے گھر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ عبداللہ بن ام مکتوم خوشی خوشی اجازت لے کے جا رہے تھے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہا پروردگار عالم کے پیارے نبی، اللہ کے مشورے کے بغیر ہی آپ نے اجازت دے دی ہے۔ حضور نے فرمایا معذوری دیکھ کر، کمزوری دیکھ کر، 80 سال کا اس کا بڑھاپا دیکھ کر اجازت دے دی۔ رحمت والے نبی نے فرمایا، نبی سے عرض جبرائیل علیہ السلام کرنے لگے عبداللہ بن ام مکتوم کو بلا لیجئے۔ آپ نے دوبارہ پیغام بھیج دیا، عبداللہ بن ام مکتوم حضور کے پاس آ گئے۔ جبرائیل کہہ رہے یا رسول اللہ ان سے پوچھو کیا اذان کی آواز تیرے گھر کے اندر آتی ہے؟ عبداللہ تو بتا کہ اذان کی آواز تیرے گھر میں آتی ہے؟ جی یا رسول اللہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اذان سن لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل کے کان میں کہنے لگے پھر ان سے کہہ دو جب اذان کی آواز تیرے گھر کے اندر آتی ہے تو تجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اندازہ لگا، آدمی کہتے ہیں شوگر ہے، پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں۔ جی شادی میں 2 گھنٹے بیٹھے رہتے ہو، کتے بلے کے تماشے دیکھتے رہتے ہو، ٹی وی کے آگے 10 گھنٹے بیٹھے رہتے ہو، وہاں پیشاب کا خیال نہیں خدا کے گھر میں؟ کپڑے ناپاک ہے جی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ دل پاک ہونا چاہیے، دل پاک ہو، تیرا اندر پاک ہو، ہاں باقی پڑھنے کے بعد معاملہ اپنے رب پہ چھوڑ دے۔ کیا پتا تیری اس پریشانی پر، اس بیماری پر اللہ تجھے دگنا اجر عطا فرماتا ہو۔ اسی لیے درخواست کروں گا بزرگوں سے جو فجر کی نماز میں بڑھاپے کا عذر کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، یقین جانو جب رات کی تاریکی میں لاٹھی لے کے چلتے ہو اور لوڈ شیڈنگ میں چلتے ہو، ویسے گلیوں میں کچھ نظر نہیں آتا، اندازے کے مطابق چلتے ہو، ٹھوکر لگی، گرنے لگے، پھر سنبھل گئے اور دیوار کا سہارا لے لے کے مسجد میں آئے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اے اللہ الہ العالمین جب تک ایک سانس بھی باقی رہے گا، ایک سانس بھی باقی رہے تیرے گھر میں آنا نہیں چھوڑوں گا۔ پروردگار عالم یہ انداز سن کے کتنا مسکراتا ہے، فرشتوں میں اعلان کرتا ہے فرشتوں کاش یہ میری آواز سن سکتا، میں خدا اس کو بتا دیتا جب تجھے ٹھوکر لگتی ہے، تجھے تکلیف ہوتی ہے، تیری ٹھوکر کی تکلیف پر جب تو صبر کرتا ہے، پتہ نہیں میں تیرے صدقے سے کتنے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتا ہوں۔ يا من عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك